بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فریضہ ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے، اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اور دیکھیے جب ہم اہم ترین کہتے ہیں کسی چیز کو تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں عموماً یہ نسبی اور اضافی ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ ایک زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ چیز سب سے اہم ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے کوئی دوسری چیز سب سے زیادہ اہم نظر آئے گی، یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ تو اس کی ریلیٹیوٹی اپنی جگہ محفوظ، لیکن بہرحال یہ ان چند اہم ترین فرائض میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز واجب قرار نہیں دی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ اللہ ہے، ہزار بار صد ہزار بار اس طرح کی رقیق تعبیریں استعمال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ بچوں نوجوانوں کو یاد رہ جائیں اور وہ اس میں کسک اور کھٹک پیدا ہو اور سوچیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ نعوذ باللہ صد ہزار بار نعوذ باللہ۔ وہ اللہ ہے، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا، میں جو جملہ کہنا، وہ کوئی IMF کا ڈائریکٹر تھوڑی ہے کہ قوموں پر ٹیکس لگائے خواہ اپنے فائدے کے لیے۔ سمجھائے یہ کہ تمہارا فائدہ ہے مگر ہو اس کا اپنا فائدہ۔ یہ جو سرمایہ، مغربی سرمایہ داری کا خونخوار پنجہ، اس کی جو نحوستیں ہیں معاشرے انسانی کے لیے، اسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجبوراً وفادار بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ واقعاً اشتباہ میں ہیں، مغالطے میں ہیں، معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا اور یہ ایڈورٹیزمنٹس اور یہ اشتہارات یہ غیر ضروری چیز کو آپ کے لیے ضروری بتاتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ضروری ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو فائدہ ہے ان کا، کہتے ہیں میاں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دھوکہ، فریب، اگر دھوکہ فریب نہ بھی ہو، ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ صد ہزار بار نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ ایک رقیق تشبیہ تھی تاکہ مسئلہ جو ہے سماجیات سے جڑ بھی جائے اور بات ذہنوں تک منتقل۔ اللہ ہے بے نیاز، غنی علی الاطلاق، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اصل لفظ محتاج متصور نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، کسی چیز کا محتاج نہیں، غنی، بے نیاز، یہاں تک بے نیاز آپ کی اچھائیوں سے بھی بے نیاز ہے، جو آپ کے کمالات ہیں ان سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ جہاں مخلوقات کے کمالات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے صفات الگ ہیں، الفاظ صرف مشترک ہیں، الفاظ مشترک ہیں ورنہ کوئی شے مشترک نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق، ہم عبد ہیں، وہ معبود، ہم مرحوم ہیں، وہ راحم، ہم محتاج کرم، وہ کریم اور اکرم الاکرمین۔ کوئی چیز مشترک نہیں اور ہماری کسی صفت کا وہ محتاج نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہماری شے کا محتاج نہیں، ہماری کسی صفت کا محتاج نہیں۔ تو پھر اس نے ہمارے اوپر یہ واجبات کیوں عائد کر دیے؟ نماز پڑھو واجب ہے، روزہ رکھو واجب ہے، حج کرنے کو جاؤ واجب ہے، امر بالمعروف کرو واجب ہے، نہی عن المنکر کرو واجب ہے۔ یہ سب ہماری اپنی ضرورتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اب مثال ہی دیتا رہوں۔ چھوٹا بچہ وہ جانتے ہی نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، ایسا لباس پہننا اور ایسی شرٹ پہننا اور ایسی پینٹ پہننا اور ایسی بیلٹ لگانا اور ایسا ایک ایک چیز۔ اور اسی طرح ماں باپ کی طرف سے الگ اس بچے کے اوپر تاکید ہوتی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، حالانکہ ماں باپ کو کچھ نہیں اس سے حاصل ہے۔ جو کرے گا اس سے بچے کی تربیت ہوگی، بچے کا فائدہ ہوگا، بچے کا مستقبل روشن ہوگا، بچے کی شخصیت مضبوط ہوگی۔ اب یہ مثال ادھوری ہے، کوئی مثال اللہ کی شان میں پوری نہیں اترتی مخلوقات کی، چونکہ اب وہ زمانہ گیا جب تعلیم جو تھی عبادت سمجھ کے دی جاتی تھی، اب تو تعلیم تجارت ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکول والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی لمبی لمبی فیس لیتے ہیں،
لیکن بہرحال اگر اس ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں تو جو کچھ ایک معلم، ایک استاد بچے پر، طالب علم پر، اسٹوڈنٹ پر لازمی قرار دیتا ہے یا والدین لازمی قرار دیتے ہیں، کس کے لیے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا فائدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرائض ہم پہ واجب قرار دیے ہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہم پر۔ ہمارے لیے فائدہ پلٹ کے آنے والا ہے، یہاں تک کہ توجہ رکھیے گا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اس صلوات کا فائدہ بھی پلٹ کے ہم ہی کو ملتا ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری زبان کیا؟ ہم خدا سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پہ رحمت نازل کر، وہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ جو خود کائنات رحمت پروردگار ہیں، جو خود خلق عظیم پر فائز ہیں اور جو خود رحمت عالمین ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، جو خود کائنات رحمت پروردگار ہوں ان پر رحمت کی دعا ہم کریں گے۔ مگر کیوں یہ واجب ہے؟ واجب ہے، مستحب نہیں ہے، صرف اسے مستحب نہ سمجھیے گا، واجب ہے، واجب ہے، کم سے کم زندگی میں ایک بار کہنا تو واجب ہے ہی۔ سعادت مند ہیں وہ جو ہر روز کہیں، سعادت مند ہیں وہ جو ہر نماز میں کہیں۔ حدیث ہے، پوچھا گیا کہ حدیث صحیح، یوں تو صلوات کے بہت سے فائدے ہیں مگر ایک فائدہ بیان کر کے آگے بڑھوں، اور یہ وہ حدیث ہے جسے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ جن کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں میرے پاس۔ ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے جو رسول پر صلوات بھیجنا نہیں چاہتے، گوارا نہیں ہے انہیں، ابھی 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم تو نماز میں مکمل ہی نہیں ہوتی نماز جب کہ تشہد میں کم سے کم صلوات نہ پڑھیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو نماز کے تشہد میں صلوات نہیں پڑھتے۔ ابھی روئے زمین پر ایسا گروہ موجود ہے، میری خود ملاقات ہوئی، میری گفتگو ہوئی، سمجھے میرا مناظرہ ہوا ان سے کہ تشہد میں آپ حضور کا نام لیتے ہیں مگر صلوات نہیں پڑھتے، کہ ہاں ہم صلوات نہیں ضروری سمجھتے، ہم واجب نہیں سمجھتے نماز میں صلوات۔ ان لوگوں نے بھی یہ حدیث ضرور نقل کی ہے۔ ہائے کیسی پستی سی پستی ہے، کیسی محرومی سی محرومی ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا، یہ نفسیات نہ پیدا ہو گئی۔ تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے حدیث، یہ صحیح السند ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ جو سب سے بظاہر، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر خدا کی قسم، بظاہر میرا خیال ہے سب سے مختصر اور سب سے آسان اور سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات۔ سب سے مختصر، اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ زبان پہ سبک اور آسان نہیں ہو سکتی، اور کوئی شرط نہیں، وضو کر کے صلوات پڑھیے شرط نہیں ہے، یوں باوضو ہمیشہ رہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو نہیں ہے تب بھی آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک شگفتہ سی روایت ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں آپ کے ساتھ۔ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت حذیفہ یمانی، اب میں مختصر عموماً پڑھا کرتا ہوں، تفصیلات یاد ہوتی ہیں تب بھی میں اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمانی نام سنا ہے آپ حضرات نے، ضرور سنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ یمانی بہت بڑی منزلت کے حامل تھے۔ آپ بتائیے وہ کون ہوگا، وہ کیسا ہوگا جسے رسول اپنے راز بتاتے ہوں علی کے علاوہ۔ مولا علی کی بات تو بالکل الگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو جان رسول تھے، نفس رسول تھے، جانشین رسول تھے، وصی رسول تھے۔ اچھا سچ میں یہ بتائیے، یہ جو لفظیں ابھی میں نے استعمال کی، یہ کوئی پہلی بار استعمال کی؟ کروڑوں بار سن چکے ہیں آپ۔
کیا اس میں تاثیر ہے کہ جب کوئی بھی دہراتا ہے تو دل کھل اٹھتا ہے۔ علی جان رسول تھے، علی نفس، کتنی بار سنا ہے آپ نے، شاعروں سے، ذاکروں سے، عالموں سے، خود آپ نے نہ جانے بار کتنی بار دہرایا ہوگا۔ خدا کی قسم کیا کوثر جاری ہے فضائل علی۔ لوگ جیتے ہیں اس ہوس میں، اس حرص میں، اس حب میں، اس خواہش میں، اس تمنا، اس آرزو میں کہ جنت میں جائیں گے تو نہر عسل سے دہن کو شیریں کریں گے، کوثر کا پانی پئیں گے، نہر لبن سے محظوظ ہوں گے۔ ہمارے لیے تو ذکر علی کوثر بھی ہے، نہر لبن بھی ہے، نہر عسل بھی۔ یہی ہمارے لیے نہر لبن ہے، یہی ہمارے لیے نہر عسل ہے، یہی ہمارے لیے کوثر ہے، یہی ہمارے لیے آب حیات ہے۔ تو مولا علی کی تو بات ہی الگ ہے۔ مولا علی کے علاوہ جن چند افراد کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضور کے تھوڑے سے راز حضور نے انہیں بتائے تھے، ان میں سے ایک جناب حذیفہ یمانی تھے، حضور کے وفادار، مولا علی کے وفادار۔ تو جناب حذیفہ یمانی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دربار سجا ہوا تھا۔ انہوں نے، جو دربار کے راس و رئیس تھے، انہوں نے پوچھا، حذیفہ کیسے ہو؟ کیف اصبحت یا حذیفہ؟ حذیفہ کیسے ہو؟ کیسے سویرا کیا؟ کیسے صبح کی؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے اپنے انداز کا۔ کہ کیا بتاؤں میری حالت کیا ہے، کیا بتاؤں کہ میری حالت کیا ہے؟ میں حق سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں، میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ ایسے ہی دو تین جملے وہ کہتے گئے۔ جو صدر مجلس تھے اس وقت انہیں جلال آ گیا، حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نہ ہوتے تو میں ابھی کیا کر ڈالتا۔ تم حذیفہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نہ ہوتے تو میں ابھی مثلا کوڑے برسا دیتا، پتہ نہیں کیا کرتا۔ ایک دربار میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے حذیفہ۔ اتنے میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ کہا کیا ہوا بھائی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا یا ابا الحسن ذرا دیکھیے حذیفہ کو، کفر بک رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں مجھے حق سے کراہت ہے، حق سے مجھے کراہت ہے، صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے، میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ کہا اس میں غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ موت حق ہے اور کون موت سے کراہت نہیں کرتا؟ اور یہ جو نبی پر درود بھیجتے ہیں یہ صلاۃ ہے اور بغیر وضو کے صلاۃ ہو جاتی ہے۔ اور بھائی حذیفہ ماشاءاللہ بیوی بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، خدا نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے، مشکل کیا ہے تمہیں؟ کہا یا ابا الحسن آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ حضور کی طرف یہ حدیث بھی منسوب ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مزاح کا ذوق پایا جائے۔ اب یہ حذیفہ کا ایک مزاح تھا، مزاح کا مزاح تھا، حقیقت کی حقیقت تھی۔ مومن کے مزاح کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب دیکھیے اس مزاح میں کوئی چیز جھوٹ نہیں تھی، غلط بیانی نہیں تھی، باطل امر نہیں تھا، کوئی باطل امر نہیں تھا، کوئی کذب نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی صرف ایک بات کے لیے کہ صلاۃ، درود بھیجنا محمد اور آل محمد پر، یہ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ یہ سنگین ہے، بہت مختصر ہے، مگر سب سے عظیم عبادت اس لیے ہے کہ اگر یہ نماز میں نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے نماز میں وہ جانے اور خدا جانے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نماز میں درود مصطفیٰ پہ نہیں پڑھیں گے ہماری نماز اس قابل نہیں ہوگی کہ فرشتے اس کی طرف توجہ کریں۔ اور پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا،
بات تو یہاں تک پہنچی تھی اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ہمارے فائدے کے لیے۔ درود بھیجنے کے لیے بھی جو اللہ نے فرمایا تو کس لیے؟ تاکہ یہ ایک بہانہ بنے، تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ اس کو ایک جملے سے اپنے اصلی موضوع سے اور مربوط تر کر دوں، اگرچہ مربوط ہے پہلے ہی سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ادب یہ ہے، امر بالمعروف کی سب سے بڑی ایتھکس یہ ہے، سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جو آپ دوسرے کو حکم دیں اس پہ خود عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ خود پروردگار نے اس آیت کریمہ میں اس کی مثال قائم کی۔ صلوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ایک معروف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک معروف ہے۔ تو اللہ نے اس مقام پر امر بالمعروف کی خود ایک مثال قائم کی۔ جتنے دوسرے اوامر ہیں ہر جگہ کا، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تمام احکام یہ تم کرو تم کرو تم کرو، یہ ایسا معروف تھا اور اتنی بڑی عبادت تھی، اتنی بڑی، اسی لیے میں نے کہا مختصر ہے اور سب سے بڑی، مختصر ہے اور سب سے عظیم، اس لیے کہ تنہا یہ ایک عبادت ایسی ہے، تنہا یہ ایک فریضہ ایسا ہے جسے ہم پر واجب کرنے سے پہلے یہ کہا دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کیا کرو۔ یہ خود ایک معروف ہے۔ معروف یہ وہ معروف ہے جسے فطرت، عقل، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ تو صلوات پڑھتے رہنا ایک معروف ہے، خود پڑھتے رہا کیجئے اور دوسرے مومنین کو توجہ دلایا کیجئے کہ دیکھو بھائی درود ہر وقت پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرکار رسالت مآب کے ایک اچھے امتی رہو تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ پھر دیکھیے اگر وہ معاشرہ پیدا ہو جائے تو پھر کیسی رونق ہوگی آپ کی زندگیوں میں، کیا نورانیت ہوگی، کیا بلندی ہوگی، کیا شفافیت ہوگی۔ آپ اس زمین پر اپنے قدموں میں کوثر اور نہر لبن اور نہر عسل جاری دیکھیں۔